القيامة. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام علماء کرام، اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور معزز حاضرین مجلس، یہ مجلس اس جامعہ میں ختم بخاری کی مناسبت سے قائم کی گئی ہے، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے صحیح البخاری، جو جہاں بھی پڑھائی جاتی ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، وہاں پہ اس کی مناسبت سے اس کی ایک تقریب جو ہے وہ قائم کی جاتی ہے، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، صحیح بخاری کے فضائل، صحیح بخاری کی اہمیت، اور پھر آخری حدیث پہ درس کا اہتمام جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ ساری تکریم، اعزاز، عزت یہ اس کتاب کو حاصل ہے۔ کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں ہے جس سے کوئی جتنا بڑا بھی دعویٰ کرے کہ فلاں کتاب جو ہے وہ کل قرآن ہے، لیکن اس کو یہ شرف اللہ رب العالمین نے عطا نہیں فرمایا۔ لہذا یہ بہت بابرکت جو ہے وہ مجلس ہے، اور بڑی ہی عظیم کتاب، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کے بعد جو سب سے صحیح اللہ کے دین کا، اللہ کی شریعت کے احکامات کا جو مجموعہ ہے وہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کے بچے صحیح بخاری تک کی تعلیم کو جو ہے نا وہ حاصل کرتے۔ سچی بات یہ ہے کہ جس بھی محلہ میں، گاؤں میں، شہر میں جس ماں اور باپ کا بیٹا بیٹی صحیح بخاری کی تکمیل کرتا ہے، یہ دونوں والدین اس محلے کے سب سے بڑے اور معزز ترین انسان ہوتے ہیں۔ بھائیو، کوشش کرو کہ اپنے بچوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرو، اور بچوں میں سے کم از کم ایک بچہ جو ہے، بچی، اس کو اللہ کے دین کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ یہی تمہارا صدقہ جاریہ ہے، جو اس وقت کام آئے گا جب کچھ بھی کام آنے والا نہیں۔ تو اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو ذہن میں بٹھائیں، اور ان مدارس کو آباد کریں، بچوں کو اس تعلیم میں لگائیں۔ یہ کتاب صحیح بخاری جو آج آپ جس کی مناسبت سے بیٹھے ہیں، اس کتاب کا یہ شرف اور عظمت، اس کے پیچھے بھی ماں کی دعاؤں اور محنتوں کا جو ہے وہ بہت بڑا حصہ ہے۔
بچوں کو بڑی بلندیاں اور بڑی عظمتیں نصیب ہوتی ہیں بشرطے کے پیچھے ان کے والدین ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں، ان کے لیے بڑی اونچی تمنائیں اور وقف فی سبیل اللہ کی راہ میں وقف کر کے اولاد کو، اس کے بعد جو ماں باپ جھولی اٹھا کے اللہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ یہ میرا بیٹا بیٹی، یہ میں نے تیری راہ میں تیرے دین کی تعلیم تعلم میں نے ابتغاء لوجہ کا میں نے اس کو وقف کر دیا، میری اس میں دنیاوی کوئی مقاصد نہیں ہے، کوئی میری مصلحت نہیں ہے کہ یہ بڑا ہو کے کاروبار کرے گا، بڑی اس کی اونچی تنخواہیں ہوں گی اور مال آئے گا، یہ بھی کھائے گا میں بھی کھاؤں گا، میری اس طرح کی کوئی نیت نہیں۔ اللہ میں نے یہ تجھے دے دیا، اللہ تو اسے قبول فرما، پھر دیکھو کہ ان بچوں پہ جو ہے وہ اللہ کی کتنی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ ان کو بڑی بلندیاں جو ہے نا وہ عطا فرماتے ہیں اس دنیا میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیکھیں ان کی والدہ کا، آج ہم بھی اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجتے ہیں، بچے جو ہے نا وہ ہفتہ نہیں گزرتا تو پیچھے گھر کی طرف ذہن لگا ہوا ہوتا ہے، اور مائیں بھی اداس بیٹھی ہوتی ہیں، والد بھی اداس بیٹھے ہوتے ہیں، دیر ہو جائے تو استادوں کو کالیں کرتے ہیں، اور جی سارے پتر نے چھٹی دے آ جائے جی ذرا ایسے ہفتے ضرور آوے کر، اللہ یار پھر برکتیں بھی اتنی ہی ہوگی نا، وہ پڑھیں گے بھی تو اسی طرح دے نا جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہے، کہاں بخارا کہاں مکہ، ہزاروں میل کا سفر ہے، حج کی غرض سے آئیں اور آ کے پھر اپنے بیٹے محمد سے کہا کہ پتر تو ہونے تھے پڑھ، تو پڑھے تھے، بس بیت اللہ میں اس کو الوداع کیا، اللہ کے سپرد کیا، اللہ اکبر، اور واپس بخارا چلی۔ سال ہا سال تک محمد ابن اسماعیل البخاری مختلف شہروں میں، کبھی کوفہ میں کبھی بصرہ میں، یہ شہروں کے اب نام سنتے ہیں، لیکن ان شہروں کے درمیان سینکڑوں اور ہزاروں میلوں کا جو ہے نا وہ سفر موجود ہے۔ زندگی بھر جو ہے وہ، اور ماں جو ہے وہ گھر میں بیٹھی جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے اپنے بیٹے کی عظمت کی جو ہے وہ دعائیں کر رہی، تو پھر اس طرح جو ہے نا یہ اولادیں بنتی ہیں، اس طرح اللہ رب العالمین ان کو عظمت عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم تو اس طرح کے آداب سے ناشنا ہیں، ہم تو بس بچوں کو مدرسے جامعہ میں بھیج دیتے ہیں، داخل کرا دیتے ہیں، جا پتر وہ پڑھے نہ پڑھے، استاد یہ تھے استاد بڑے نکمے نے جی تھے، پڑھائی کو نہیں جی یہ تھے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ کردار کشی وہ تو کدی گھر بہ کے اپنے پترا سے دعا بھی کی تھی۔ اللہ بڑی بنیادی باتیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کامیاب ہوں اللہ کے راہ میں، اور ان کو ایک نیکی بھی ملے اور نیک نامی بھی ملے، یہ دونوں چیزیں چاہیے بھائی، نیکی بھی چاہیے اور نیک نامی بھی چاہیے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ ملیں تو ٹھیک ہے، پھر صرف استاد پہ نہیں، مدرسے کی شہرت پہ نہیں، خود گھر بیٹھ کے اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ میرے بیٹے کو قبول فرما، اللہ میں نے تجھے دے دیا، اللہ تیرے علم میں ہے، مجھے اس میں کوئی دنیاوی مصلحت میری اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، دے دیا میں نے تجھے، تو جان اور وہ جانے۔ اللہ اکبر، سپرداری جو ہے نا وہ اللہ کے کریں، پھر دیکھیں کہ بچے جو ہے نا وہ عالم اور جید اور بڑے عالم بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ امام بخاری رحمت اللہ اس طرح کی بڑی لمبی چوڑی سیرت ہے، اب اس کو کیا بیان جو ہے نا وہ کریں۔ تو یہ آخری حدیث ہے جو بچوں نے تلاوت کی ہے، پڑھی ہے، اس میں یہ باب ہے، آخری عنوان ہے، آخری مسئلہ اس کتاب کا جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے وہ یہی ہے، یہ تنبیہ ہے، یہ جھنجھوڑنے کے لیے، ایک بہت بڑی حقیقت سے آشنا کرنے کے لیے
کہ دیکھو دنیا میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہماری آخرت کی جو زندگی ہے یا جنت ہے یا جہنم ہے. تو جنت میں جانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک بڑا موٹا سا صاف ستھرا سا ایک کلیہ جو ہے وہ بنا دیا ہے ہمارے فائدے کے لیے. وہ یہ کہ جو بھی ہمارے کردار ہیں، عمل ہے، اس کا وزن ہو، ایک ترازو رکھا جائے، ایک پلڑے میں گناہ ڈال دیے، ایک دوسرے میں جو ہے وہ نیکیاں ہیں. اب کوئی لمبے چوڑے باریک حساب نہیں ہے. یہ اپنے اللہ کے ساتھ بھی نا اپنی معرفت جو ہے اس کو ذرا درست کرو. ہم اپنے اللہ کو جانتے وانتے نہیں ہیں، ہم نے صرف نام سنا ہوا ہے اللہ. ہاں ایک ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، آسمان پہ ہے، زمین آسمانوں نہیں بنائی ہے جی بس وہ اللہ تے یہ تو کہ کچھ ہے نہیں، کچھ علم نہیں ہے. میاں اگر ہم مومنانہ اور بڑی ہی پیاری بڑی ہی نورانی زندگی اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اللہ کے بارے میں بڑی دقت سے مطالعہ کرنا ہوگا کہ میرا اللہ کیسا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ تعامل، اس کے ساتھ معاملات کے آداب رسم رواج کیا ہیں. اس کو جان کے آپ زندگی گزاریں گے بڑی مزیدار زندگی جو ہے نا وہ گزرے گی. اور اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ راضی کیسے ہوتا ہے، ناراض کیسے ہوتا ہے، ناراض ہو جائے تو اس کو راضی کیسے کرنا ہے، تو پھر تو بس ہیں جی میں سے گزارا کرنے ہیں پہ. اور یہ ایک غفلت کی جو ہے نا وہ زندگی ہے بھائی. تمہارے اللہ رب العالمین کے بڑی مہربانیوں میں سے یہ ایک مہربانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بے تحاشا گناہ کرتے ہیں لیکن ان گناہوں کی معافی، بخشش، درگزر کہ حتی الامکان میرا بندہ جہنم میں نہ جائے. یہ اللہ رب العالمین نے اس کا پورا اہتمام کیا. اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ جہنم میں جائے. اور سچی گل ہے میں نے تے جڑا سوچیا نا منو تے نظر آیا جس بندے نے جہنم میں جانے نا انہیں تکے نال جانے. اللہ نہیں جانے دے، اللہ نہیں جانے دے. زیادہ سے زیادہ آپ اللہ سے یہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ شیطان میرے ساتھ لگا ہوا ہے، گناہ جڑا ہے وہ کروا دیندے ہوں تے تینوں کی آوازاری ہے بھائی لگایا میں اللہ تینا وہ تو معافی منگی ہے میں تینوں معاف کری ہوں. تیری کی ٹینشن ہے، تیری کو ٹینشن ہے، بس گل ختم. یہ نہ میں نو کہہ دوں کہ یا اللہ شیطان دی وجہ تو میں کیتا شیطان دی وجہ شیطان تو نال جڑا نا بند دیتا اور وہ عدوً مبین بھی ہے اور وہ غالب بھی ہے اور وہ بڑا سخت تے ڈاڈا بھی ہے تے ایوے تے پھر میں کی کر دوں تو کی کر رہے وہ تیرے کو گناہ ہو جاندے ہے تے تو معافی منگی، تو معافی منگی ہے میں معاف کری آؤں گا. سیدھی جی گل ہے، سوکھا یا کام ہے. دس کی زیادتی ہے تیرے نال بھائی. اللہ اکبر. تو اللہ رب العالمین کا اگر نظام یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی غلطی جو ہے وہ معاف نہیں ہے، جڑے گناہ کرنے نے وہ سزا پوگو، یہ نیکیاں جڑیاں نے نہ وہ نہ دیوا پھر آخر تے جنت ہی ٹر جائے. ساڑھے جو کوئی بندہ جنت جا سکتا ہے جی گناہ دی اسی جی بخشش دا نظام نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن بڑا موٹا جی حساب رکھا. ہاں بھئی کہ گناہ نے دے کنے کنے جی بڑے نہیں یار چل سٹ پڑے نیکیاں بھی ہیں نے ہاں جی نیکیاں میں ہیں نے کیے اے جی کہ چھوڑی جی پرچی ہے اور سٹ پا دے بھی پا دے پلڑے. اللہ اکبر اللہ اکبر. او پرچی کوئی کم دی ہونی چاہیے. بڑے بڑے گناہاں دے پلندے جو ہے وہ سارے کے سارے وہ ہلکے ہو جاتے ہیں اور ایک پرچی جو ہے وہ بھاری ہو جاتی ہے. لا الہ الا اللہ موٹا یہ حساب ہے. چلو بھائی انہوں جنت جڑنا پہ اللہ اکبر. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہاں جو ہمارے لیے ایک تنبیہ تربیت والی جو بات ہے یہ ان چیزوں میں جو تربیتی پہلو ہے میں اس پہ بات کروں گا زیادہ. تربیت یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے نیکیوں والا پلڑا جو ہے نا اس کو بھاری کریں. بس اینے نہ گل بن جائے. گناہ جننے مرضی ہوں لیکن نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو گناہ سارے معاف.
اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن کی نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کرنے میں جو کردار حسن خلق کا ہے وہ کسی اور نیکی کا نہیں، اسقل بہت ہی بھاری جو وزندار چیز ہے وہ کیا ہے؟ حسن خلق ہے۔ اب یہاں پہ آپ کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے نزدیک حسن خلق کا کیا معیار ہے، کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے؟ ہم یہی کہ چلو آپس سے یار ٹھیک ٹھاک رہو، کسی نہ زیادتی نہ کرو، چلو کسی نہ پلا کر دو، یہ مخلوق کے ساتھ جو اچھے آداب ہے وہ حسن خلق کا ہمارا تصور، ہماری عقل جو ہے نا وہ یہیں تک گھومتی رہتی۔ بڑے ہم خوش اخلاق بنیں گے تو وہ بلی موٹر سائیکل تھلے آ گئی، وہ لت ٹوٹ گئی، ہسپتال لائے جو ٹیکہ لو پٹی لو، ہوئے 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 ہوئے، اور جو ہے نا بابا کیا بات ہے حسن خلق۔ نہیں بھائی بات سن لو اچھی طرح، حسن خلق یہاں سے نہیں شروع ہوتا، وہ کسی اور جگہ سے شروع ہوتا جہاں ہماری نظریں نہیں آتی۔ کہاں سے شروع ہوتا؟ ماں سے، والد، بھائی، بہنیں، دوست، احباب، نو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فہرست کے آخر میں ہیں۔ جو سر فہرست جو ذات ہمارے حسن خلق کی حقدار ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جس بندے کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں نے اپنے اللہ کے ساتھ حسن خلق جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، اس کے طریقے آداب کیا ہیں، اس نے کیا سیکھا؟ وہ اللہ کے ساتھ تو بد اخلاق ہے، ساری دنیا کے ساتھ وہ خوش اخلاقیاں کرتا پھرے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ وہ قیمت ڈالی ہے اللہ نے، جنت تو اللہ کی، دوزخ اللہ کی، معافیاں اللہ کے پاس، اور اسی کے ساتھ بد اخلاق ہیں تو پھر ملے گا کیا؟ تو بھائی اللہ کے ساتھ کفر اور اللہ کے ساتھ شرک سب سے بڑی جو ہے وہ بد اخلاقی۔ اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے عقیدے کو ان چیزوں سے صاف کرو، اس بد اخلاقی سے صاف کرو۔ اگر اللہ کے ساتھ آپ نے اپنا ایمان کھڑا کر لیا تو اللہ کے ساتھ حسن خلق کی جو ہے نا وہ بنیاد بن گئی ہے۔ اسی طرح قرآن کے ساتھ حسن خلق، یہ اس کی بڑی تفصیلات ہیں لیکن میں آپ کو ایک جو ہے وہ دے رہا ہوں، تھوڑا سا لمحہ فکریہ دے رہا ہوں۔ قرآن کے ساتھ حسن خلق، اس کو پڑھو، اس کے ساتھ پیار کرو، اللہ کی کلام سمجھتے ہوئے بڑا اس کا دل کے اندر تقدس اور زبان پہ تبرک کی جو ہے وہ نیتیں قائم کر کے اس کو پڑھو، پڑھاؤ، سمجھو، عمل کرو۔ نہیں تو پھر اللہ کے قرآن کے ساتھ بڑی بد اخلاقی ہوگی، اور اللہ کے قرآن کے ساتھ جو بد اخلاق ہے وہ جنت میں جائے گا؟ میاں یہ تو ایک بڑا خطرناک کیس ہے، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ایک کیس ہے جو آئے گا۔ کیس دائر کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ یہ لوگ ہیں میری امت کے، انہوں نے قرآن کو کبھی پوچھا تک نہیں تھا، چھوڑ دیا، کوئی اہمیت نہیں دی۔ جس کو؟ قرآن کو۔ آج ان کے ساتھ کیا کرنا؟ کہاں جائیں گے آپ؟ وہ لوگ بالخصوص جو قرآن کو، قرآنی تعلیمات کو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے معاشرے میں کوئی عزت اور وقار کی علامت نہیں سمجھتے، یہ قرآن کے بہت بڑے گستاخ لوگ ہیں۔ یہ قرآن کے بہت بڑے گستاخ لوگ، وہ جس کے نزدیک یہ 2 4 5 10 15 جماعتیں اور انگریزی بنا کے یہ چورن پھکی جو ہے نا وہ کھاتے رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے رہتے ہیں۔ ہاں جی بنا کے وہ جی میرا پتر جی ایم اے کر لے، جی کر لے، جی ہن کی بن گئے، ہن جی ڈاکٹر بن گئے، وہ ہن کی ہوا سو جی ہن انجینئر بن گئے، جی پائلٹ بن گیا، جو یہ بن گیا، جو وزیر اعظم بن گیا، صدر بن گیا،
اللہ اکبر. یہ سارے مراحل طے کرنے کے ساتھ اگر قرآن کے ساتھ وہ بد اخلاق ہے تو یہ ایک ذرے کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے. اس کی جتنا مرضی زور لگا لو. تو یہ قرآن کے ساتھ حسن خلق کرو. اللہ کے رسول کے ساتھ خوش اخلاقی جو ہے وہ یہ ہے کہ انہیں کو اپنا رسول بھی مانا جائے، ہادی بھی مانا جائے، اور ان کی حدیث جو ہے اس کو اپنے لیے شریعت مانا جائے، اس کی عزت بھی کی جائے اور تابعداری کی اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان بھی کیے جائیں. اور جہاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ سر جھک جانا چاہیے، وہاں پہ کان ادھر لگ جانے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اللہ اکبر. تو بھائی یہاں پہ یہ اخلاقیات یہاں پہ ضرور ٹھیک ہوتی. یہاں سے آپ ٹھیک کریں گے بالکل، پھر جو ہے وہ نیکیوں والا پلڑا بہت بھاری ہوگا. نہیں تو نہیں ہوگا. یہ ایک من جملہ ان اسباب میں سے کوئی ہمارا نصیب اسی کے ساتھ ہے نا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ. اس کے ساتھ ہمارا نصیب جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اب ہم اگر کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے کم از کم نیکیوں والا پلڑا کیسے، پوچھیں علماء سے، پڑھیں احادیث رسول کو، ڈھونڈیں، تلاش کریں ایسے اعمال کہ جو اعمال قیامت کے دن جو ہے وہ نیکیوں والے پلڑے کو بہت بھاری کر دیں. پڑھو اس کو، اس کی فکر پیدا کرو، اس کے لیے اس کا جنون اپنے اندر. نہیں تو بڑا گھاٹے میں رہیں گے یار. اس وقت ایسے ہی چلے گئے تو بہت محرومیاں ہوں گی، بڑی حسرت ہوگی. یوم یعض الظالم علی یدیہ، پھر ہاتھ کاٹتے پھریں گے کاش میں تو یہ نہ کر سکا، کاش میں یہ، وہ کاش واش پھر اس وقت کام آنے والی بات نہیں. پھر کسی نے ترس نہیں کھانا بھائی وہ اس وقت. بہرحال یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس کتاب کے آخری باب کی ابتدا میں جو ہے نا یہ پیغام ہے، ہمیں تربیتی پیغام ہے. تربیتی علماء کے لیے بھی، طالب علم کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، ہر بندے کے لیے تربیتی پیغام ہے. اس کی جو ہے نا وہ پابندی کرو. اس کے بعد جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے ایک حدیث جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، جس حدیث کے کلمات ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہ راوی ہے، اور حدیث یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان، دو کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو وہ کلمے بہت پسند ہیں، بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان سے ان کی ادائیگی بہت آسان ہے. ثقیلتان فی المیزان، نصیب یہاں ہے نا ہمارا، آ جا کے وہ تان یہیں پہ جو ہے نا وہ ٹوٹے کہ ہمارے جو ہے نا وہ ثقلت موازین ہوں یا خفت. ثقیلتان فی المیزان، اور وہ میدان میں بڑا وزن ہے ان کا. اللہ اکبر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمات بھائیو، پہلے تو تھوڑا سا یہ ذرا حساب کریں کہ یہ حبیبتان الی الرحمن، یہ کلمے اللہ کو محبوب بڑے، اللہ کو اس سے پیار بڑا ہے. یہ کیا مسئلہ ہے، کیا کیس ہے یہ؟ بھائی اس کیس کی پوری داستان اور سٹوری جو ہے نا وہ آپ اس طرح سمجھیں، اپنے اللہ رب العالمین کو اس نظر سے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین بذات ہی ایک پیار اور محبت کرنے والی ذات ہے. وہ غصے، غضب اور جبر والی ذات نہیں. رؤوف رحیم، بڑی رحیم، بڑی کریم، حلیم، ٹھنڈی میٹھی طبیعت کی جو ہے نا وہ ذات ہے، اور پیار اور محبت کرنے. اب بھائی اگر کوئی غصہ دلائے تو پھر اس پہ غصہ بھی جو ہے نا وہ، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ معافی منگو، یا اللہ معافی عطا فرماتے ہیں، چل جا ٹھیک. اللہ اتنی سی بات ہے.
تو اللہ رب العالمین پیار کرنے والی ذات ہے. اللہ رب العالمین کو ہم سے یہ چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے پیار کریں، ہم اپنے اللہ سے محبت کریں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، ہم نے بھی اللہ سے محبت کرنی ہے. یہ دو محبتیں ہیں، اللہ بندے سے کر لے، بندہ اللہ سے محبت. بس یہ دو محبتیں جب آپس میں ایک انتہا کو پہنچتی ہیں تو کسی بھی انسان کی جو اعلیٰ مقام ہے اس سے اوپر پھر کوئی مقام نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے وہ آدمی پہنچ جاتا ہے. اللہ اللہ. اور اگر ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہ ہو کہ یار میں اللہ نال پیار بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور یہ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ اللہ پیار کرتا بھی ہے، تک متقاضی بھی ہے یا نہیں ہے، اللہ کا نظام کیا ہے ہمارے ساتھ. جو خالق اور مخلوق کے درمیان جو رشتے کی نزاکت ہے وہ اسی محبت پہ ہی تو قائم ہے. اگر اس کا ہی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نے کبھی اللہ سے کہا ہی نہیں ہے، سب کچھ مانگتے ہیں اس سے، لیکن اس سے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یا اللہ تو میرے نال ہے پیار کر لے. اللہ کدی آخیا جی نہیں، ایسی پریکٹس کر. جی میں اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا طلبگار ہوں، اللہ تو میرے نال پیار کر لے اور میرے دل وچ تو اپنا پیار پا دے. یہ سنت رسول ہے، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حساس پوائنٹ ہے یہ کہ ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے ساتھ محبت کی ہویا جے میں گندا مندہ گناہ گارا پر تیرا بندہ دے ہاں تے تو یا اللہ کوئی نیکاں دا ہی رب ہے، تو گناہ گاراں دا رب کوئی نہیں. کی ہویا منوں ہی پتا ہے کہ میں بڑے گناہ کیتے نے، پتا تینوں بھی ہے، پر تو نیکا دا بھی رب ہے تے بریا دا بھی رب تو ہی ہے. تو یا اللہ میں ایس عقیدے نال میں تینوں کہنا کہ نہ ویخ کے میں کڈا گندا مندہ، بس تو میرے نال پیار کر. بس بھائی یہ وظیفہ کیا کرو، روزانہ کیا، اور خلوت میں بیٹھ کے اپنے اللہ سے جو ہے نا بات کیا کرو. اللہ انی اسألک حبک، اللہ میں تیرے نال بہت پیار کرنا. آکھی جاؤ ہاں یار کوئی 4 دن پریکٹس کرو، پیار دی کیڑی گل ہے یار، یہ تو ہون ہوان والی شے ہے، ایویں بھی ہو جاندی. تے جے بندہ لک بن لوے کہ میں کسی نال پیار کرنا ہے، وہ دل پیا آکھے گا کہ اوئے تو بے ایمانی پیا کرنا، اوئے تیرے کام نہیں چنگے، اوئے یہ اونوں آکھی جاندا تو یا اللہ مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے، اللہ بس مینوں تیرے نال پیار ہے. وہ ہے بھی نا یا اللہ میں آکھن جڑیاں تے تو پھر مان لین یار کو ہفتہ عشرہ جے کرو گے دل چ پیار اللہ دا آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، پر کرو تے صحیح اور ایدے تو بغیر گل کوئی نہیں جے بڑھنے. یہ تو صحیح دے سی یار. تو یہ سوچو جس دن قیامت دے اپنے اللہ دے سامنے جانا ہے، اللہ اکبر، اور ہر ایک نے وہاں جا کے اللہ کے سامنے جو ہے وہ حساب دینا ہے. وہ ہوتے تھے سارے فیصلے ہی اس پیار تے ہونے نے. یار جے تسی جے اسی دنیا چ دے نال پیار کیتا ہے تے اس دن اللہ کولوں بھی پیار لب جائے گا. تے جے دنیا ہی سانوں یہ عقل ہی نہیں آئی کہ میں اپنے اللہ نال پیار بھی کرنا ہے، پھر اتھوں کی لبے گا. گل صحیح نہیں، وہ پیار دا بدلہ پیار ہی ہے نا، محبت دا بدلہ محبت ہی ہے. اللہ اکبر. اہدے تے خصوصی طور دے اہدے تے توجہ دیو. اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے اللہم، اور ایتھے تک نہیں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. تے اللہ جیڑے بندے تیرے نال پیار کر دے نے تو انہاں نال پیار کرنا ہے، انہاں نوں بھی آکھ میرے نال پیار کر لین تے میرے دل وچ انہاں دا پیار. ہائے ہائے ہائے، یہ ابھی کوئی کام ہے کرنے والا میرے بھائیو جدھر سانو شعور کو نہیں، توجہ کو نہیں، سانو علم ہی نہیں ہے. حالانکہ اللہ دے رسول دعاواں ہیں، میرا خیال ہے دعا بڑے ساتھیوں نے دی بھی ہوئے گی،
لیکن انہوں نے پتہ کو نہیں کہ اسی آکھن کی ڈے. اللہ اکبر. چلو بہرحال حبیبتان الرحمن یہ کلمے جڑے نا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے محبوب نے کی کلمے نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین دا ساڑھے تے احسان ہے. دیکھو جڑا کچھ پیار محبت دے جڑے اصول ضابطے نے نا وہ اس طرح دے نے کہ جدے نال پیار محبت ہوئے یار انہوں ویکھن تے بھی دل کر دے کہ نہیں کر دے, انہوں ملن تے بھی دل کر دے کہ نہیں کر دے. تے جے مل بھی نہ سکیے ویکھ بھی نہ سکیے تے چلو پاویں دوروں ہزاراں میل دوروں موبائل تے پیار محبتیاں گلاں کرن تے دل کر دے کہ نہیں کر دے. اے جڑے کلمات نے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ دے بندیو یہ اللہ تعالیٰ نے سانو گنجائش دیتے کہ بندیا ویکھ تو منو نہیں سا اے دنیا تے تو لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اس دنیا تے میرا یہ نظام نہیں کہ تو منو ویکھیں, ایتھے میرا نظام یہی ہے کہ تو ایمان بالغیب وچ اگاں ود کنا ود سکتا. ایتھے سودے کی نے ایمان بالغیب دے. اللہ پر چلو ہن یار اس محبت نو بھی کی کرنا ہے کہ جے محبوب نو ویکھیا بھی نہ انہوں ملے بھی نہ او دے نال گل کرن دی کوئی راہ بھی نہ لبھی تے اے محبت پھر کو محبت ہے وہ تے مصیبت ہو گئی نا یار. لیکن نہیں اللہ تعالیٰ نے سارا پتہ انہیں ساڑے واسطے اپنے نال پیار اور محبت دیاں گلاں کرن دے انہیں بڑے عظیم لفظ سانو عطا فرمائے. اگر بندیا تو میرے نال پیار دی گل کرنی ہوئے لے میں تینوں دس دینا کہ میرے نال پیار دیاں گلاں اینا لفظاں تو ود تو کسے لفظ نال کر ہی نہیں سکتا. کہڑیاں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حدیث ہے, احب الکلمات الی اللہ چار اللہ نال پیار محبت دی گفتگو دے چار کلمے ایہو جے جدے تو ود کے تسی پیار دا اظہار اللہ نال انہاں کلمیاں تو ود کر سکدے. یا رسول مالک نے جیڑی گل انہوں پیاری لگ دی ہے نا انہیں آپ سانو دیتی ہے تے جے ساڑھے تے سوٹ چھڑ داتے ایسا پتہ نہیں کی گفتگو اچ جیڑی ہے نا وہ جو کہندے نے پنجابی خورے کی ایسی چوڑا مار دے یا گستاخیاں کر دے. جڑے لوگ اپنی عقل مت نال اللہ نال پیار بھی کر دے, اپنی عقل مت نال اللہ دی عبادت بھی کر دے, اپنی عقل مت نال اللہ دی معرفت والے پاسے بھی جاندے. دنیا دے گمراہ ترین انسان, گمراہ ترین انسان. یہ اللہ رب العالمین نے کلمات لیکن اے دی چست سواد تائیں جے نا کلمیاں دے معنی دا علم ہوئے بندے نو تے جیسی سبحان اللہ آخی چھڑے تے پتہ سانو کوئی نہیں میں کی آکھے الحمدللہ بھی آکھ چھڑیے لیکن پٹھی کر کے آکھیے سدھی کر کے آکھی یا ادھوری آکھی میں دسنا آگے اللہ اکبر بھی آکھے ایویں لفظ نے زبان تو کڑ چھڑے او دے معنی دا بھی پتہ کو نہیں, او دے مطابق عقیدہ بھی کو نہیں, او دے مطابق کردار بھی کو نہیں. تو کی آکھیا ہو یار کی کیتا ہے یار اللہ اکبر. چلو یہ دو کلمے جو ہیں اللہ رب العالمین وہ بڑے محبوب ہیں اور بڑے پیارے لگتے ہیں. سبحان اللہ کا معنی جو ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں, یہ قرآن پاک میں حدیث رسول میں یہ لفظ جو ہے بڑا ذکر تذکرہ ہے اس کا. یہ پوری ایک یونیورسٹی آپ نے یہ مدرسہ بنایا ہوا ہے نا, یہ پورا مدرسہ ایک معرفت الہی پیار مع اللہ عز و جل کا
پورا مدرسہ ہے. کی معنی ہے جی سبحان اللہ؟ عموماً ہم کیا معنی کرتے ہیں اس کا سبحان اللہ کا؟ کوئی تھوڑا جا کرو ہاں، کوئی ٹورو کوئی منہ میں پتہ لگ گیا یار. اے اللہ تو پاک ہے، چلو یہ ٹھیک ہے، یہ دے تو گل کہا دے تو پاک ہے. وہ بھائی وہ دی پاکی دے کی صورتاں نے جدا یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ ایدے تو ہی پاک ہے، ایدے تو ہی پاک ہے. ظاہر ہے کہ جیڑی شاید تو اللہ پاک ہے اوہی چیزاں ہون گیاں جیڑیاں اللہ دی ذات دے حق نقص کمزوری احانت دا باعث بن گئی. میں دونوں کچھ مانے دا دینا تے انہاں نوں تسی ذرا جنہیں کی یاد رکھ دو یاد رکھ لیا جے تسی. سب تو پہلا معنی اللہ اکبر. جب بندہ اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا سبحان اللہ، تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے اے میرے پیارے اور سونے اللہ تعالیٰ. وہ اللہ نو کدی پیارا بھی آخر گیا ہو یار، میرے سونے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے رب نے. اے لفظ بولو گے تو انہاں لفظاں دے ذریعے دل چ اللہ دا پیار بھی اترے گا تے سون بھی. تے جے آکھنے ہی نہیں ایسی تے پھر اللہ اکبر. جڑے لوگ دا اہتمام کر دیں نا انہاں دی دنیا وکھری ہے یار. ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفات الصفوہ او دے جنا جڑے اس طرح دے عارف باللہ لوگ نے انہاں دی تذکرہ کر دیا نا. عبداللہ نامی ایک بزرگ دا انہوں نے ایک قصہ بیان کیا. سنو او آندھے نے او آندھے سے نا یار منو 40 سال ہو گئے. کنے سال؟ 40 سال منو ہو گئے. جدوں منو کوئی شاید دنیا دی سونی لگ دی ہے تے میں نے اپنے اللہ کو شرم آن لگ پہ دی. اللہ کی آن لگ پہ دی ہے کہا دے تو وہ کیڑی گل ہو یار. اللہ نے سونیاں چیزیں بنائیاں نے تو سونیاں لگنا سی بنائیاں. وہ بزرگو تو انو کی ہویا تو انو کیوں شرم آن لگ پاندن جی منو شرم اس گلوں گل پلے بنو نوٹ کرو پائی. منو اس گلوں شرم آن لگ پہ دی ہے کہ میرا اللہ کی آکھے اوے عبداللہ تینوں میرے تو علاوہ بھی کوئی سونا لگن لگ پیا. اللہ تینوں میرے تو علاوہ بھی کتے اپڑے ہو کے جو بیٹھے ہو تھے. یہ بھی بندے سن، یہ بندے سن، یہ اللہ علیہ بندے سن. ہمیشہ جدو اللہ دا نام لو نا ایک اللہ نام ہی نہیں لینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وہ میرے سونے اللہ نے میرے سونے رب العالمین نے وہ میرے پیارے اللہ نے بار بار وہ بالا نو پیارے پیارے کر کے آکھیے تو انہوں نے بھی یقین ہو جاتا ہے بھی میں بہت ماں پہ انہوں پیارا لگن لگا. اللہ بڑی فطری طبی گل ہے. آکھو گے تو گل بنے گی نا تو جی زندگی چ اللہ نے ہر شے نو آکھیا ہوئے اے بھی پیاری اے بھی پیاری اے بھی پیاری نہیں کدی آکھیا تے اس مالک نو نہیں آکھیا گیا اللہ تو بھی بڑا پیارا ہے منو. اللہ اکبر. یہ تربیتاں نے اسی ایویں ٹر جانے ہیں لفظ سن کے پڑھ کے تے اسی ٹر جانے ہیں وہ دی اندر گہرائی چ اسی کوئی نہیں جاندے. گل سمجھ آ گئی جی؟ اس واسطے جی گہرائی چ جاؤ ایک ایک لفظ اور 4 کلمے ایہو جے نے کہ جدے وچ اللہ تعالیٰ نے توحید دے سارے آداب بیان کیتے ہیں اور شرک دے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں بشرطے کہ کسی نے مانے دا پتہ ہو. اچھا چلو جسے بندہ سبحان اللہ آندہ ہے تو کی آندہ ہے اے میرے پیارے اور میرے سونے اللہ رب العالمین میں دل کی گہرائیوں سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ تیری ذات ہر عیب نقص اور کمزوری سے اے اللہ تو کہا دے تو وہ جیڑی شے بھی نقص ہو سکتا ہے کمزوری ہو سکتی ہے وہ عیب ہو سکتی ہے
اسی انہوں اپنے اللہ دی طرف منسوب کر سکتے جس مومن نو اے عقل ہی نہیں آئی جیڑا مومن اپنی ایمانی ایس درجے معراج تے پہنچے ہی نہیں کہ وہ گل کر دیاں اے ونڈ کر سکے کہ اے میں نے جیڑی اللہ دے بارے گل کرنا گا اے اللہ دے حق چ عیب ہے نقص ہے کمزوری ہے انہوں اے فرق ہی سمجھ نہیں آیا وہ انہیں کی سمجھیا ہو یار کی سمجھیا وہ دے آسے اللہ ہمیں اللہ تے جمیں اسی اپنے بالا دا نام لے شرنے اتنا اللہ او اللہ دے بندے ہو اللہ دا نام بندہ لوے تے دل جے کہ پیار اور محبت دی کہ لہر نہ اٹھے تے دسو کی نہ لیا ہو یار اور میں بڑا حیران ہونا میں تو انہوں دسا ہے تجھے بھی آنکھو کہ یار ہے دے حقیقت ہے جنہیں مشرک نے انہاں مشرکاں دے سامنے جدوں تسی انہاں دیاں کرامات بیان کرو نا آیا یستبشرون انہاں دے چہرے واچھا انہاں دیاں کھلیاں ہوتی اور اللہ نے قرآن جی بیان اذا ذکر اللہ وحدہ اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ ایک اللہ دا نام لو تے انہاں دے دل تے کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ آنے وہ یارے دے سن دے ہی رہی دے اللہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ جدو غیر اللہ دا ذکر کرے دا ہم یستبشرون انہاں دے چہرے کھل جاتے ہیں میں بڑا حساب لگایا اسی جنہ مرضی اللہ دا بیان کر لو نا یار بڑے کٹ لوگ وابیاں چی ہونا ہے نا مسئلہ اہل حدیثاں چی موحداں چی لیکن بڑے کٹ بندے جڑے نا نظر آؤندے نے جنہ دے چہرے تے نا ایک استبشار ہوندا ہے سواد آیا بھائی گل یار بڑی دل نو لگی اللہ اکبر سبحان اللہ وہاں میرا اللہ اس طرح دے اللہ اکبر یہ چیز پیدا کرو یار اللہ دے سامنے نہیں یہ جانا تے کس شکل جاؤ گے یہ شکل جاؤں گے کہ اچھا ہوراں چیزاں دے تذکرے ہون دے واہ واہ تے نعرے تے یہ تے وہ تے اللہ دا ذکر آوے تے ہمیں بس پہلا جب منہ بنا کے بہ رہو پھر انج کریں اس طرح جاؤں گے اللہ دے سامنے انہیں پوچھ لیا ہاں موری گل کر یار تو تے آہاں ہے اور اس طرح فلانے دا بھی تذکرہ ہویا دے فلانے بزرگ دا بھی تذکرہ ہویا دے بڑے تو نعرے کھڑکائے دے واہ واہ تے تیرا چہرہ اور میرا نام ہوتا سی تے دعا جی جڑے نا سکیا مویا جی بہری دے تو دس تو جی میرے کو کی لینا تو میں تینوں کی دیاں کی کران گے او بھائی کی کران گے اللہ دے بندے ہو اس موقع نو پہچانو بہرحال سبحان اللہ ایک معنی کی ہے دل چ رکھے اے اللہ تیری ذات تو ذاتی طور تے ہر عیب نقص کمزوری تو پاک جس بندے دے دل چ سبحان اللہ دے ذریعے اے معنی دل چ نہیں بیٹھا وہ کی کرے گا وہ پھر او کو جی کرے گا جیڑا وہ لوگ کر دینے کہ جی وہ بغداد کی تھی یار مائی سی وہ کو بال فوت ہو گئے تے وہ پٹن ڈئی سی تے غوث پاک جڑے نہ وہ آئے پھر غوث بھی کوئی ہور ہی لب دینے سن اللہ کیا مائی کی ہے میرا پتر جڑے نہ ہو کوئی گل وہ گئے پچھو نہ راؤں ہے انہوں نے اسرائیل کو کھو کے لے ہے کہ نہیں واقعہ ہے ایک کرامتاں بیان ہوندیاں نے کہ نہیں ہوندیاں نقل کفر نہ باشد دل انہاں گلاں نوں کرن تے بالکل آمادہ کو نہیں لیکن گل سمجھان واسطے کرنی پیندی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ٹر گیا اللہ اکبر کفر دی انتہا اوئے ہوئے بد اخلاقی دی انتہا شکایت انہیں جا کے لائی تے اللہ نے آکھیا بہ جا چپ کر کے جو بندہ اتھے آ گیا تے پچھلے بھی سارے سانو چھڑنے پینے وہی میں اس واسطے میرے پائیو جس بندے دے دل چ کہ اللہ دی ذات ہر عیب نقص کمزوری تو پاک وہ بندہ انج دیاں جڑی نا چول تے کفریہ گلاں کر دے نہیں اس اللہ دے مقابلے کوئی ہور
غوث دے نا تے یا کسی ہور نا تے کسی ہستی نو لیا کے وہ کھڑا کر دے نہیں اللہ اکبر چلو یہ معنی نے ہر معنی دا اپنا ایک بندے دے عقیدے اور کردار اور تعلق باللہ تے ایک اثر ہے تے پہلا معنی سبحان اللہ دا اے بے جی آیات نے اگے میں لکھ دیتی ہیں جدے تو یہ معنی ماخوذ ہے دوسرا معنی سبحان اللہ دا سارا میں تو سناواں گا لمبی ہو جائے گی تے منو پتہ ہے تساں مر کے 15 تو 20 منٹ اور کڈنے کنفرم گل ہیں چلے چلو پھر چلے تو چلے ہی صحیح دوسرا معنی سبحان اللہ دا اور جدوں سبحان اللہ آکھو یہ معنی اپنے ذہن چ رکھو اللہ سبحان اللہ اللہ تیری ذات ہر عیب نقص کمزوری تو پاک دوسرا معنی اور تو اس وسیع و عریض کائنات کا نظام بنانے میں بھی اور اسے انتہائی خوبصورت انداز سے چلانے میں بھی ہر شریک کی شراکت سے پاک دوسری پاکی کے لیے سبحان اللہ دے معنی چھے کہ اللہ تو نظام کائنات بنانے چوی اور چلانے چوی ہر شریک دی اے معنی دینے چرا کے انہوں نے شرک کر کے وخا کے میں کریں گا یار اللہ آج اسی نوازہ میں پڑھئے تھے سبحان ربی العالی بھی پڑھئے تھے سبحان ربی العظیم بھی پڑھئے تے نماز تو بعد سبحان اللہ الحمدللہ دیاں تسبیح بھی کڑیے تھے مشرک بھی اسی اول درجے دے ہوئیے کیوں اسے پتہ ہی نہیں سبحان اللہ میں آکھیا کی تے جے پتہ ہوئے بڑیاں گمراہیاں تو انسان اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ دے چلو جی یہ معنی کی ایسا بھی میں چاہتا ہوں کو سنا دینا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اگر زمین و آسمان دا نظام چلانے چاہے اللہ دے نال کو ہور الہ بھی ہوندے تو کی ہونا سی لفسدتا نہ زمین رہنی سی نہ آسمان رہنا سی اگے فرمایا فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون اوہ اللہ اس عیب تو پاک ہے کہ وہ نظام کائنات بنان چلانے چھو دے نال کوئی شریک ہے ہوئے اجرے گل کر دینے یہ دے تو اللہ پاک ہے اللہ اکبر تیسرا معنی پاجی میں تو لب کے تے سنانا اللہ اور فرمایا اور تیری پیدا کردہ ہر چیز فضول پن اور بے مقصدیت سے پاک اور مالک نے جو کچھ بنایا انہوں مارا نہیں بنایا یار کدی نہ آکھیا جے کہ یا اللہ تو کی بناتا مچھر تو یا اللہ بناتا ہے نہ ہے کسی دعائی چپیندہ ہے نہ ہے دی کوئی پھکی بن دی نہ مجون بن دی نہ ہے کوئی فائدہ بیماری دا کوئی علاج تے گرمیاں اتو گرمی اتو مچھر لڑ کے ساری رات نیندر نہیں ہوں دی تو یہ تو یا اللہ کی بناتا ہے یار ایویں ہی اللہ نے بناتا ہے غلطی اسی طرح ہی ہے نا پر نہیں جنہا مومن بندہ ہے نا وہ یہ نہیں بھیندا کہ مچھر کردہ کی یہ بھیندا ہے وہ یہ بھیندا کہ انہوں بنایا کنے میں یہ ڈیوٹی کنے لائی ہے اللہ اکبر یہ اللہ والے جڑے بندے نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا اپنے بندیاں دا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا صفتہ بیان ہو کہ او اللہ نو یاد کر کھلوتے بھی بیٹھے بھی والا جنوبہم تے لیٹے لیٹے بھی تارے گھندے رہندے نے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور زمین و آسمان جو کچھ انہوں نے اللہ دی مخلوق نظر ہوں دی او دے وچ او غور فکر کر دے چند بنایا اللہ تعالیٰ نے تارے نے جڑے نہ بناتے نے یہ بنایا ہے اور سارا اور یہ اللہ والے دی صفت ہے کہ وہ اللہ دی مخلوقات غور فکر کر دے رہے اللہ اکبر اخیر وہاں دیکھئے وہ کسے شاید ہی سمجھ آگئی کہ یہ دا فائدہ ہے تے جدی نہ آئی تے پھر وہ کیا
آندھنے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ مینوں سمجھ نہیں آئی بھی اے سپ تو کیوں بنایا، پر چونکہ تو بنایا میں یہی آکھاں گا کہ یہ فضول نہیں بنے، انہاں دے بڑے فائدے نے کوئی ہون گے نا، مالک نو پتہ ہے، سانو کی پتہ یار، ساڑھے کوڑے نہیں، عقل ہی کوئی نہیں، چھوٹی جی عقل ہے کھوپڑی جیسی، یہ دن اللہ دا جلے نہ ہو کائنات دا سارا علم دا پہنچ سکنے، وہ کی آندے نے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو جو بنایا سونا بنایا ٹھیک بنایا فائدے مند بنایا، میں دے وچ نقص اور عیب کر سکدا نہیں، سبحانکا، اس واسطے اے اللہ تو پاک ہے اس عیب تو کہ تو ایک چیز بناویں تے وہ فضول ہوئے، جرا ذکر کرن تو بعد پھر اگر سبحانکا آ جاندہ ہے نا وہ ایسے مانے آستے جاندہ تے بڑے سیانے بندے نے، بڑے سیانے تے سیانب سمجھو بھائی، وہ ساری چیزاں ذکر کرن تو بعد نالیو پھر اپنے اللہ کو کچھ مانگ لیں دینے، یہ آخ کے نا ربنا ما خلقت هذا باطلا، اگر گیا کہ فاقنا عذاب النار، سیانہ بندہ ہی ہوئے، سیانہ مومن ہی ہوئے، اللہ دی تعریف کیتی تھی، ادھو بعد ناری کچھ اللہ کو مانگ لیا، اللہ اکبر، عادت بناؤ یار، اللہ تعالیٰ تورا پلا کرے۔ چوتھا معنی، اور مخلوق کے حق میں تیری قضا اور تقدیر کا ہر فیصلہ ہر طرح کے ظلم اور زیادتی سے پاک ہے، اپنی مخلوق دے حق تو جو کچھ بھی کر سکیں اللہ کر دے میں، اسی انہوں نہ ظلم آکھ سکنے نہ زیادتی آکھ سکنے، تو زلزلہ لیا کے شہران دے شہر دے ہزاراں انسانانوں تو ڈوب دے میں، اسی اس گالوں اے نہیں آکھ سکتے کہ یا اللہ اے کی ظلم کی تک، اللہ تیری مخلوق ہے، وما ربک بظلام للعبید، وڈا اللہ اپنے بندے نے ظلم نہیں کردا، اللہ اکبر، اے سبحان اللہ دا یہ معنی ہے، یہ کتھوں ماخوذ ہے جی، یہ معنی کیڑی آیتوں، یہ ماخوذ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام جدو مچھلی دے پیٹے ٹر گئے نا، اللہ نے اسے پوچھا تھا نا اپنی قوم نو چھڑ کے جانا نہیں سی چاہیے، نبی دا ایک کام نہیں، قوم جدی بھی پیڑی ہے وہ دے وچ ہی رہنے، وہ دے وچ ہی مارا بھی کھانیاں نے، تانے بھی سہنے نے، ظلم بھی سہنے نے، اور انہوں نے تبلیغ بھی نبی دا ایک کام نہیں کہ وہ ناراض ہو کے روس کے تے ٹر پوے دیا کہ میں ٹر چلیا یار، نہیں نبی دا چلو انہوں نے سمجھ چاہی گل انہوں نے کر چھڑی، اگوں اللہ تعالیٰ انہوں نے جڑا نا وہ کتھے لے گیا، جیلے لے گیا، جیل بدترین جیل ہے، مچھلی دے پیٹ جڑے نا وہ چلے گئے، ہون انہوں نے اسے آکھیا کی ہے، وہ سانو اس سارا کچھ بھی جو کچھ ہے اس سانو سمجھانا آتے کہ تسی اپنا عقیدہ ایمان کی میں بنانا ہے، انہوں نے آکھیا لا الہ الا انتا وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، انہاں نیریاں سے جیسے لے پڑ گیا تو پھر انہیں کنوں آواز ماری، تو جے اسی کدے پاس جائیے تھے اساں کنوں آواز ماری، کوئی انہوں ہی آواز ماری، او اللہ انہاں دا بھی رب سی، ساڈا بھی رب، انہاں دا بھی مشکل کشا دے، ساڈا بھی مشکل کشا ہیں، اور جیڑا مشکل گل پلے بنو پائی نے دے بڑے کاٹے چرو گے، جیڑا رب نبی دا رب ہوتا ہے، جیڑا مشکل کشا نبی دا ہوتا ہے، او ہوئی مشکل کشا او دی امت دا بھی ہوتا ہے، تے جیڑی امت اپنا مشکل کشا اپنے نبی دے مشکل کشا نالوں وکھرا کر لوے، آئے اے امت اس نبی دی رہ جائے گی،
کچھ غور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے جی اس نبی دی امت رہنا ہے پھر اس نو ہی مشکل کشا مننا ہے جنوں اس نبی نے مننا او دی عبادت کرنی ہے جدی عبادت پھر محمد رسول اللہ کر دے رہے اج اسی ہیں نا اس دنیا تے ساڈا مسئلہ ہے اسی آکھے نہیں یہ ساڈا تے داتا ہور محمد امتی اسی محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد نا آوے تے انگوٹھے چم چم کے کدی اکھاں دے تے کدی میاں یہ نال نہیں گل بننی ہو پائی یہ اللہ دا نظام نہیں یہ تیرے اپنے بنائے ٹوٹ جس دن تو محمد رسول اللہ دے رب تو الہ تو مشکل کشا تو اپنا مشکل کشا وکرا کر لیا اس دن تو محمد دا امتی نہیں رہ گیا غور کرنا چاہیے سمجھنی چاہیے گا اچھا چلو انہوں نے کیا کہ جب وہ پہنچ گئے ہوتے تو انہیں کوئی گا نا کہ لا الہ الا انت اللہ پہلی کرتے ہوئے کہ ایس حال چوی میرا مشکل کشا حاجت روا کون ہے صرف تو سبحانکا تی اللہ اس حالت جڑا میں پہنچ گیا یہ تو کوئی میرے نال ظلم زیادتی انی کنت من الظالمین میرے کولوں ظلم ہویا تیرے نال تے میں اس سزا پہنچیا لیکن تو میرے نال مارا نہیں کیتا اللہ ہر قرآن ہے پڑھو یار ایک لفظ یہ نا سبحان اللہ ہے وہ دے اندر پوری یونیورسٹی ہے عقیدے دی تعلق باللہ دی اللہ اکبر چلو میں ذرا مختصر کر دیا اس تو بعد ایک اور معنی اے وے اللہ اور تیری شریعت کا ہر حکم غلطی اور سہو سے پاک یہ سبحان اللہ دے معنی جو ایک معنی ہے سبحان ہے کہ اے اللہ حکم تیری شریعت دا ہوئے تھے غلط ہوئے وہ حکم تیرا ہوئے تھے تینوں غلطی لگی ہوئے نہیں اے نہیں یا اللہ میں اس عیب تو تینوں پاک سمجھنا اہل حدیثوں وہابی بھائیوں اہل حدیثوں کے مذہب کی بنیادی سبحان اللہ کے اس معنی پہ پوری تاریخ آپ پڑھیں جتنی بھی دینی اور مذہبی جماعتوں کے لوگ ہیں کہیں نہ کہیں آ کے اللہ کی غلطیاں نکالتے ہیں اگر نہیں کوئی نکالتا تو وہ اہل حدیث ہے جو نہیں نکالتا ایک مثال آپ تاریخ سے ڈھونڈ کے نہیں لا سکتے کہ جہاں کسی اہل حدیث عالم نے اللہ کی غلطی نکالی اللہ لیکن اہل حدیثوں کے علاوہ غلطیاں نکالنے والے بڑے ہیں بڑے بے شمار ہیں ظلم دی تاریخ پری ہے ظلم نہ ایک فرقہ ہے بہت پاری جڑے اللہ دیاں صفتاں نہیں مانتے اللہ دیاں صفتاں نہیں مانتے انہوں نے اللہ دی صفت کوئی اس واسطے کہ اللہ دی جڑی صفت بھی مننا گے نا او دے اللہ تعالیٰ دی توہین نکل کوئی اللہ نے صفتیں اپنی آپ بیان کی تھی تو یہ اللہ دی صفتیں کیوں نہیں تھی وہ اللہ نو کیویں جانا گے انہوں وہ گول مول شے جدا پتہ ہی کوئی نہیں کہ کی کر دیا کی ہے کی نہیں انہوں تو کوئی بھی نہیں لے ہے نا گا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان پہ جو ظلم اور ستم ہوا اللہ اکبر اس کے پیچھے سٹوری آئی تھی اس وقت کی بادشاہت بھی اس فتنے اور شر کا شکار تھی کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ صفتیں نہیں اور ان میں بالخصوص سمیع اور بصیر کی صفت سمیع اور ویکھنا اور سننا اب شیطان نے انہیں دی کھوپڑی جے کہ پاتے ایک ٹوٹ گا جیا انہوں نے کہا یہ گل سنو اللہ سندا نہیں اللہ ویندا بھی اس وقت ہے کہ سننا تے کان چاہیے یہ دا مطلب ہے کہ پھر اللہ کرنا دا محتاج ہویا
تے جڑا اللہ ہوندا ہے وہ تے کسے شے دا محتاج ہوندا ویکھنا تے اکھ چاہیے یہ مطلب ہے کہ اللہ ویکھنا تے اکھاں دا محتاج ہے تے جڑا محتاج ہوئے وہ اللہ نہیں ہوندا نہیں یہ مطلب ہے کہ وہ جان دے بس جان دے سمیع البصیر دا معنی کی ہے اللہ آندا میں وینا میاں میں سننا میاں ہن یہ غلطیاں کڈن دے نہیں یا اللہ تو سنتا بھی نہیں ہے تو دیکھتا بھی نہیں ہے تو جانتا ہے تو کی کر رہے ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانہ میں اسی عقیدے کا دائی ایک بہت بڑا فتنے بعد جہمی معتزلی بھی تھا جہمی بھی تھا حنفی بھی تھا احمد بن دواد اس کا نام ہے اشرا عقیدہ تحاویہ والے بزرگ نے ان کا قصہ اور یہ سب سے بڑا علمبردار تھا شاہی دربار کا اور کہا کرتا تھا کہ بادشاہ اے احمد بن حنبل دی تو تعاون لا دے ادھا خون میری گردن اللہ اوہ یار پتہ نہیں کیڑے اوکھیاں ٹیمہ جو لنگ کے دین ساڑے تک پہنچے اس نے خلیفے سے یہ کہا کہ خلیفہ یہ جو آیت ہے نا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر یہ سمیع بصیر مٹا کے عزیز حکیم لکھ کے اس آیت کو بیت اللہ کے ساتھ لٹکاؤ اور اپنی پوری رعایا سے کہو کہ وہ آج کے بعد اس آیت کو اس طرح پڑھیں کتھے واسطے ہے وہ یار تشیح پائی کتھے واسطے کوئی اہل حدیث نے بھی انج کیتا ہے نہیں ٹھیک صحابہ نے کبھی نہیں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ دے بھی میں سننا بھی ہاں تے وینا بھی ہاں تے وہ پھر کیویں ویندا ہوئے گا تے کیویں سندا ہوئے گا تاریخ میں آپ صحابہ میں سے کس سے یہ ثابت کر سکتے چلو یار گلاں بڑیاں لمبیاں نے یار اور تیری شریعت کا ہر حکم غلطی اور صاحب سے پاک ہے اللہ رب العالمین فرمان جو تیرا فرمان ہے وہی صحیح ہے وہی سچ ہے سانو سمجھ آوے تے پاویں نہ آوے پر اسی یہ نہیں آ سکتے کہ تینوں غلطی لگی اللہ یہ سبحان اللہ دا معنی کیویں بن گیا جی سورہ سجدہ کی 15 نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما یؤمن بآیاتنا ہماری آیات اور احکام پہ ایمان انہی لوگوں کا ہے الذین اذا ذکروا بها جب ان کو یہ احکامات سنائے سکھائے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں خروا سجدا وہ سر جھکا دیتے وہ سر سمعنا واطعنا ان کا آگے جواب کیا ہوتا ہے سمعنا ٹھیک ہے یہ نہیں کہ اچھا یہ پھر کیویں ہوئے گا جی اے کیویں ہوئے گا تو یہ باتیں نہیں کرتے وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ سبحوا کا معنی یہاں یہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ حکم تیرا جی میں آیا ان جی مننا گے ان جی کر دیاں گے سمجھ آوے تے پاویں کیوں تو اس عیب تو پاک ہیں کہ حکم تیرا ہوئے اور تینوں وہ دے غلطی لگی ہو تو پاک ہے سبحان اللہ کی یہ پاکی ذہن میں رہے گی یاد رہے گی بھائی اچھا یار گل تے ذرا تھوڑی جی لمبی تے چلو انہیں تے یاد کر لو مزید میں تانوں مختصر کر دیا دا سبحان اللہ جب بھی آپ کہیں نا تے تسی اینا مانے سارے مانے تسی میں پتہ یاد کو نہیں کر رہا تے جو یاد رہ سکتا ہے وہ میں تانوں نا مختصر ادا دا دے ایک تے کہ اس طرح کیا کرو کہ اے اللہ تیری ذات ہر عیب نقص کمزوری تو پاک تے تو نظام کائنات بنانے چلانے میں ہر شریک کی شراکت سے اینا کی یاد رکھ لو گے جدوں سبحان اللہ آکھنا اے دینے چھو تے یہ دو بھی سوکھا آکھنا یہ دے پھر اے آکھو گے اے اللہ رب العالمین
تو آپ بھی بڑا سونا تے تیرے کم بھی رج کے سونا. یہ ادوں بھی اے آخر ہو گئے نا وہ یہ بڑی گل بن جائے گی یار, بڑا مانا بڑے تقاضے پورے ہو جان گے. کچھ نہ ہون نالوں یہ بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ اے سبحان اللہ دا مان. ہون تسی منو یہ دسو کہ کیا انہی معنیاں تے مشتمل جڑا کلمہ ہے پھر اللہ رب العالمین او دے نال پیار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تے جے او دے نال پیار ہے تے او کلمہ آکھن والے نال پھر اللہ نو کنا کہ پیار ہونا چاہیے. اللہ اکبر. چلو حبیبتان الرحمن اگے لفظ کہا گیا جی ثقیلتان فی المیزان. یہ کلمے جو ہیں یہ میدان نیکیوں والے پلڑے میں بڑے بھاری ہیں. اچھا پہلی بات تو یہ ذرا یہ سمجھی جی پڑھو گے تو یار ایمان ٹھیک ہوئے گا نا. نریاں ناتا نوتا نال دے دونے دپیاں نال نہیں گل بن دی بھائی. جڑے کلمے اللہ نے خود سانو دیتے ہیں کہ اے پڑھو اے نہ مانے نال پڑھو او دے نالوں بہتر تسی کلمہ بنا سکتے ہو. سارے جہان دے شاعر کٹھے کر لو اللہ اکبر انہاں کلمے نالوں بہتر کوئی نعت اور حمد بنا ہی نہیں سکتے. یا بنا لو گے تو بنا لو تسی چیچا ودنی آلے گل گل ہوئے گا کوئی مسئلہ. اللہ اکبر نہیں پائی. ہن تھوڑا جہا سی پوچھئے ذرا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا اللہ یہ کلمے اللہ نو پیارے بڑے نے تے کنے کو پیارے نے. وہ یہ بھی کوئی اندازہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہیں؟ وہ پیار تے تھوڑا جہا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے مسجد پار کے بھی ہوتا ہے شہر پار کے بھی ہوتا ہے کوئی حد ہے کوئی. اللہ اکبر. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث ہے اور تسی سنو جدے وچ اے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے نہ قلبے نال پیار کنے. جویریہ بنت الحارث ام المومنین ساڑی مومنہ دی ماں رضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہا. اللہ بڑی عظیم شخصیات. انہاں ماواں نال بڑا پیار کریا کرو. انہاں دے پیار دے جذبات دل وچ جڑے نہ ہو رکھیا کرو. بڑی عظیم ماں. تھوڑا جہا انہوں نے میں تمہیں قصہ سنا رہا ہوں. ایک جنگ ہوئی سی غزوہ بنی المستلق جنہوں کہندے ہیں. وہ دے قیدیاں چوں مالے غنیمت چھے اس سارا قبیلہ جڑا نا وہ قیدی ہو کے آیا جنہ دے وچ اے جویریہ بنت الحارث بھی سن. تے حارث جڑا انہاں دا پیو سی والد سی او قبیلے دا کی سی سردار سی. آگے مال غنیمت تقسیم ہویا. اے جویریہ بنت الحارث جنہ دا ابائی نا کریلو نا سی برہ ایک صحابی دے نصیب تقسیم چ آ گئے ہیں. تے انہوں نے انہوں آکھیا کہ بھائی گل سن تو ایک شک ہے شریعت دی کہ اگر کوئی غلام جڑا ہے نا پیسے دے کے آزاد ہونا چاہے تو انہوں اختیار ہے. نے کہا تو میرے نال مک پیسے تو کی لینے نے تے میں تیری غلامی تے کسے دی چیز نہیں میں رہنا میں آزاد ہونا. انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے تو پیسے جڑے نا کوئی تے جڑے ہوئے ہو واللہ عالم خدا تذکرہ نہیں کدے ملتا. یہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف لے آئی اور انہوں نے آکھیا کہ یا رسول اللہ تانوں پتہ ہے سارے قبیلے تے کڈی وڈی آفت آئی ہے. تے گل یہ ہے کہ میں تقسیم وچ فلاں صحابی دے میں حصے چ آئی ہاں تے میں او دے نال مکاتبت میں انہوں پیسے دے کے آزاد ہونا چاہنی ہاں تے تسی میرے نال کو مالی مدد جڑی ہے نا وہ کرو. آپ نے فرمایا ٹھیک تو آنکھیں مالی مدد میں کراں تے میں مالی مدد کر دینا. تے جے تیرا دل اے ہوئے کہ تو میں تیرے نال شادی کر لواں تے تینوں آزاد کر کے تے اپنی بیوی بنا لواں جی میں تینوں وارا کھاندہ نا اس طرح کر. انہیں کی آکھیا انہیں آکھیا جی ٹھیک ہے یا رسول میں نو اے شادی منظور ہے.
شادی کر لی شادی ہو اللہ بعد کچھ حالات تھوڑے جے نارمل ہوئے قبیلے اودا والد بھی آیا کہ انہیں آکھیا کہ جی میں نو برا نو لینا سے آیا ماں تے میری تیئے تے نو میرے نال ٹورو آپ نے فرمایا بھائی جاندی ہے تے لے جا جاندی ہے تے لے جا اللہ اکبر یہ نصیب دیاں گلاں نے نصیب ہے اپنا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں ہے والدہ محترمہ لیکن انہوں نے اپنے پتر دی جوانی ویکھی کوئی نہیں اپنے پتر دی جوانی جو انہوں دا ویاہ ویکھنا نصیب ہے بھئی ماما دے بڑے چاہ ہوں دینے ہو یار اپنے پتر نو نبی دی شکل ہے جو ویکھنا نصیب تے دور دور دیاں عورتاں تے کوئی بیوی بن کے کی بن رہی ہے کچھ اس مالک دی دین ہے یہ کسی بندے دے واسطے نہیں گل اب نے فرمایا جاندی ہے تے لے جا بھائی وہ گیا انہیں کڑی نو جی میں آرڈر دیتا اٹھ کڑیے چلیے اپنے گھر چلیے جی انہیں آکھا ابا کتے جانا میں خود گھر چلنا گھر میں کی کرنا جا گل سمجھائی انہوں کہ ابا گل سن تیرے گھر جاواں تے میں وہی 2 ٹکے دی برا تے جتھے بیٹھی ہیں تھے ابو بکر تے عمر بھی منو ماں نہ آکھے تے انہاں دا بھی گزارا کوئی نہیں میں کیویں چھڈ کے تے میں اوتھے اور اگلے حال یہ انہیں جویریہ بنت الحارث رضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہ وہ بیان کر دیا نے کہ ایک دن صبح دی نماز بعد میں بیٹھی تے بڑا ٹائم لنگ گیا میں ذکر اذکار کر دے وہ دن چڑھ آیا تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی تے گئے بھی تے آئے تے منوان دینے جوہریہ میں تین سویر تو وینا ہوں پیا کہ تو آئے عبادات اچھ بیٹھی ہیں لیکن میں نے عرصے 4 کلمے آکھے نے جڑے تیری ساری عبادت تے پاری اے او کلمے سنو اور اینا کلمے دے اندروں اے جانن دی کوشش کرو کہ اللہ رب العالمین اینا کلمے نال کنا پیار ہے حبیبتان الرحمن وہ کلمے کی سن سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ وزنة عرشه ومداد کلماته ورضا بڑے ساتھیاں نو اے کلمے آؤں دے صحیح ہے گل یہ دا مطلب کی ہے یہ کی کٹ لوگاں نو پتہ ہے یہ آکھے یہ اللہ دی طرفوں سانو تحفہ ملے ہے اجازت ملی ہے اور اینا کلمیاں نال اللہ نے پیار دا مظاہرہ کیتا ہے دے محبت دی انتہا کیتی ہے کہ اے بندیا تو اے آخ سبحان اللہ و بحمدہ سارا دن صبح تو لے کے شام تک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ تسبیحاں پڑھ کے تو کی کر لیں گا اور کسی دن 100 واری آکھیں گا کہہ دن 500 واری کہہ دن 1000 ایہو کو جی ہے نا جنہی فرصت ملی آکھے تو انج آکھ اللہ سبحان اللہ و بحمدہ میں انی واری آکھیا جنی تیری مخلوق دی تعداد ہے آخ تو چھاڑ دے لکھ میں دیا اللہ کوئی نماز نو اے شرف کوئی نہیں حاصل بڑی اچھی عبادت نماز پڑھاں گے ایک تے لکھی کنیاں جان گیا لکھی ایک کی جائے گی ہاں جنی سونی بڑی کر کے پڑھی ہے انہاں کے ثواب روزہ رکھیا دے لکھیا اے نہیں کہ تجھے آکھو کہ یا اللہ روزہ تے میں ایک رکھیا ہے نماز میں ایک پڑھی ہے تے لکھ تو جنی تیری مخلوق دی لکھ اینی نو اینا بڑی ٹاپ کلاس دیا عبادات ہیں لیکن انہا کلمیاں نال اللہ تعالیٰ دے پیار اور محبت دائے ایک مظہر ہے کہ وہ سانو پیا کہندہ ہے کہ بندے آئے کلمے یہ دے پیارے نے جے تو اے آکھے نا کہ یا اللہ اینی آری لکھ لے جنی تیری مخلوق دی تعداد کنی تعداد ہے پائیو مخلوق دی کدی صاحب لایا جے اللہ
بندے مکھیاں مچھر زمین سمان فرشتے مچھیاں پانی اور زمین دے ذرے اللہ اکبر درختاں دے پتھر تے کنکاں دے دانے آکھنا تیرا کام جنی تیری مخلوق دی تعداد ہے اونی آری لکھ کے میرے پلڑے نیکیاں چے پا دے تے میں پا دیا اللہ کو سمجھ آئی گی حبیبت آنے الرحمن کلمہ اللہ نو کنے پیارے نے ایک چار طرح دے اللہ تعالیٰ نے جڑے نا اے ضرباں لا کے سانو دسیا جڑے اسی معاملہ آپ دے کرنے گن کے بھی کرنے تول کے بھی کرنے پیمائش نال بھی کرنے تے دوں بغیر بھی آگ چھڑی دے ہو یار جو لینے لے لے یار تیرے نال کی حساب کرنا تعداد عدد خلقہ وزینت عرشہ اللہ جی وزن دے حساب نہ لکھیں تے پھر اینا وزن پا دے پلڑے جنہ تیرے عرش دا وزن ہے جنہ تیرے عرش دا او جس مومن دے نیکیاں آرے پلڑے جے اینا عرش دا وزن پہ جائے گل بن دی کہ نہیں بن ثقیلتان فی المیزان تو ابھی سمجھ پار کنا کہے اللہ ومداد کلماتہ تیسری صورت کہ یا اللہ جننے سمندران دی سیائی تیرے کلمے لکھن دے لگ دی ہے نا انہیں سمندران دی سیائی نال جنی واری لکھیا جاندہ ہے انہیں واری لکھ کے میرے پلڑے چھپا دے مالک ہے یار وہ پیار کرن تھی آوے دے دے پیار دے پیمانے میں ایڈے وڈے نے جیدہ کتے سمجھ بوجھے چھ آ جانا ساڑی اکلوں بارے اللہ تے اللہ دے کلمے لکھن تے کنے سمندر لاغ دینے سیائی 8 قرآن دا سمندرہ دا قرآن اچھ ذکر ہے تے کلمے پھر بھی مکدے وَلَوْ وَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ زمین دے سارے درختانوں کلمہ بنا دیو وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبَاتُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اے سارے سمندر انہا سمندران 7 ہور رڑا دیو تے لکھنا شروع کر دیو کلمہ بھی مک جانگیاں سمندر بھی مک جانگے اللہ دے کلمے پر چلو اے دے اندازہ لالو نا کہ انہیں کچھ پھر سبحان اللہ و بحمدی کنی لکھی جائے گی پھر اللہ آخری پیمانہ اللہ تعالیٰ نے لایا پر حدہ مقاد دیا فرمایا وردا نفس ہی او بندیا تو اے منو آخی اللہ جتھے راضی ہونا ہے اونی آری لکھ لے میں اونی واری لکھ دیا کیونکہ اللہ دی رضا عددہ نال بھی جا کے پوری نہیں ہوندی وزن تے جا کے بھی پوری نہیں ہوندی کیوں آکھے کہ اچھا نہیں ہونے دو کہ منو نہیں چاہی دی بس وہ دی طلب اور زیادہ ہے بندے کو اللہ چلو کوئی سمجھ آئی حبیبتان الرحمن ایک کلمے اللہ نو بڑے پیارے کی نیک پیارے وہی نیک پیارے ہو یار جلے تو انہیں دس شرح دے ہوئی حدیث ہو دسے میں اگر اپنے کو دس آخری ایک چھوٹا جیا سبحان اللہ اگے کی ہے ایوہ بحمدہ ہی کی ہے اللہ بڑی اچھی داستان ہے اللہ دے نال پیار محبت عقیدت اور اعتراف نعمت بہت اچھی وَبِحَمْدِهِ دا معنی ہے کہ جیسے سبحان اللہ آکھنا ہے نا جب اینیاں پاکیاں بیان کرو گے تو دو بعد پھر تمہارے ذہن چ ایک شے ہوئے گی تے سب کچھ قبول ہے نہیں تے کچھ بھی قبول کوئی نہیں وہ یہ ہے کہ اللہ یہ جڑا سبحان اللہ دا میں عقیدہ رکھے سبحان اللہ دے جڑے معنی تے معلومات دے مطابق جڑا میں تیرے نال عقیدہ رکھے اللہ یہ میرا کمال ہے یہ تو منو سمجھایا ہے تو توفیق دیتی ہے تے میں رکھیا ہے جے تو توفیق نہ دیں دو تے نہیں سی ہو سکتی
الحمدللہ الحمدللہ کی شے او بھائی الحمدللہ دا مومن اسی جڑا ترجمے نے پانی دے ہیں یار استاد جی تھوڑا جا جی الحمدللہ دا معنی اسی کی کر رہے ہیں مومن موٹا موٹا یا یہ کرنے کے تمام تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات یا یہ کرنے کے یا اللہ تیرا شکر ہے انہاں دونوں معنی نال شرک دا کوئی دروازہ بند ہوندا نہیں بندے شرک کر دینے جنہوں شرک فی الربوبیہ آکھی دا ایک شرک فی الربوبیہ دے دروازے نو بند کرنا آتے یہ دے وچ ایک اصل معنی حمد دا جنہوں آکھی دا اعتراف نعمت جنی دیر تک تسی اپنے تے ہر نعمت دا اعتراف اس شکل اچ نہیں کر دے کہ یا اللہ میرے تے جنیاں بھی نعمتاں نے چھوٹیاں بھی تے بڑیاں بھی ساری دی ساریاں یہ صرف تو دتیاں نے کسے ہور نے نہ تعریف ہوئی تے نہ شکریہ ہویا اے الحمد دا معنی اپنے دین وچ رکھو بھائی جی اے معنی توڑے دینے جائے ہون تسی منو دسو بھی شرک کی میں کرو گے تسی اللہ اکبر یہ کلمات کوئی اہمی جی کلمے انہوں دو دو چار چار حرفان دی شکل جو بیخ کے تے اسی انہوں جڑے نا وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیں دے سارا عقیدہ توحید دا بھی اور شرک تو برات دا بھی سارا انہوں حرفان چ موجود ہے اس بات ہے جو بھی نعمت تو انو اللہ دے وے او دے نال تسی آکھنا ہے اللہ اے نعمت تو منو عطا فرمائی کیوں جیڑا بندہ ایتھوں پول دے او کی بن دے او یا فرعون بن دے تے یا او قارون بن دے قارون دا کی مسئلہ سی ان قارون کان من قوم موسیٰ او موسیٰ دی قوم دا بندہ سی بڑا مال اللہ نے انہوں دیتا نیک لوگوں نے آکھیا ہوئے قارون احسن کما احسن اللہ علیک جی میں اللہ نے تیرے تے احسان کیتا ہے تو لوگا تے احسان کر اے یار شرارتہ نہ کر تے فسنا فساد نہ کر انہیں کی آکھیا انہیں آکھیا وہ کیڑا اللہ ہو یار جن نے منوے صاحب کو دیتا انما اوتیتہو علی علم عندی ہے میری عقل اور علم دی کمائی ہے مولا کتھوں پلیا یار اللہ نے مان لے لیکن پلیا کتھے وے پلیا ایتھے وے اے جو پائی پلن دی تھاں جیڑا بندہ ایتھوں پل گیا اوئے ہوئے ہوئے شرک اور کفر دے پھر گہرے ٹویاں چ جا کے ڈگ دے شیطان انہوں کدے نیڑے نہیں پھر کھلون دے یہ واب حمدہی کی ہے یہ اے واب حمدہی کہ جدوں بھی کوئی نعمت دیکھو آکھو الحمدللہ ماشاء اللہ اے اللہ اے تو عطا فرمائے لا قوت الا باللہ یہ میری قوت دا کوئی عمل دخل نہیں تو نہ دیں دو تے میں کتھوں لے لے رہے سی یہ باب حمد ہی ہے اور یہ ایک بہت بڑا ایک اخلاقیات دا تربیت ہی ایک پہلو ہے کہ جیڑا بندہ اے دونوں نو نتھی کر کے اٹیچ کر کے اکٹھا کر کے جیڑا پڑھ دے نا سبحان اللہ و بحمدہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو منو سبحان اللہ دا عقیدہ عطا فرمایا تے اللہ یہ عقیدہ تو منو عطا فرمایا ہے کسی اور نے عطا نہیں کیتا اینو ہر عمل دے نال اینو اٹیچ رکھ کوئی بھی نیکی ہے سبحان اللہ اکھنا بھی ایک نیکی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ ہر نعمت دے نال و بحمدہی الحمدللہ اینو اٹیچ کرن دی عادت پاؤ یہ دے بیچے ایک تربیت ہے بہت بڑی تربیت ہے یہ بندہ اپنے اندر پیدا کر لوے تے وہ دی اصلاح ہو جائے گی نہیں تے نہیں ہون لگی جیڑا بندہ ہر کامنا یار میں جو بھی منو حاصل ہوئے
آکھنا الحمدللہ. وہ جے کتے نو گالاں کڈے گا تے بعد وچ آکھے گا کہ الحمدللہ اے اللہ تو توفیق دیتی ہے مینوں. وہ کسی نو مار کے تہمت لا کے زیادتی کر کے دے اخیر دے پھر اللہ دے کھاتے پائے گا. ہر کم نال جیڑا بندہ اے ونڈ کر لیندا کہ یار جیڑے کم دی نسبت میں اللہ نال نہیں کر سکدا نا میں وہ کرنا ہی نہیں. میں کرنا ہی ہوئے کہ جدی میں اللہ دی طرف نسبت بھی کراں تے ٹھنڈے دل نال آکھاں اللہ یہ تیری عنایت ہے میرا کمال. ویکھو ساڈے کرداراں دی اصلاح ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی. لیکن سانو یار انہاں چیزاں دا پتہ کو نہیں. گل تے بڑی لمبی ہو گئی تسی تنگ بیٹھے ہو مینوں پتہ ہے. لیکن ادو بغیر چارہ بھی کوئی نہیں جے. اے آداب نے انہوں پڑھو بھی تے انہوں سکھو بھی. دوسرا ایک آخری چیز میں بیان کر کے ختم کر دینا. یہ الحمد ہے جیڑی انہوں بھی آکھن دے کوئی سیگے نے کوئی ضربہ نے اے دیا جی سبحان اللہ ہے عدد خلق ہی اے ضرب سی نا. الحمدللہ دے نال بھی 4 ضربان احادیث جدو بھی اللہ دا شکریہ ادا کرو نا یہ 4 ضربان لا دیا کرو. پہلی ضرب کی ہے جدو الحمدللہ آکھو یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اے اللہ میں اینا تیری حمد بیان کی تھی جنی تیری عظیم ذات دے شایانے وہ حساب آپ پہ پیا کرے گا کہ وہ کنی وہ دی ذات دے شایانے شان ہے. وہ ایک حدیث بھی ہے وہ وچ کلمات نے بعض اہل علم نے وہ نقد کی دیا کہ دی سند یا ٹھیک ہو اور سند ٹھیک ہوئے تے پاویں نہ ہوئے. وظیفہ ٹھیک ہے تو وظیفے دی غلطی کرنا یا اللہ. وظیفہ ٹھیک ایک اے ضرب ہے کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. دوسری ایک ضرب ہے یا رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما تحب وترضى. ابھی حدیث دے الفاظ اے اللہ میں انی حمد بیان کی تھی کثیرا تے بڑی کی تھی طیباً تے ریاکاری اور تسنع اور اینا چیزاں تو پاک کی تھی مبارکن فیہی تے ایہو جی حمد بیان کی تھی کہ جیڑی میرے آتے باعث برکت ہوئے مبارکن علیہ تے اینی کی تھی کہ ہمیشہ کی تھی. آخری کما تحب و ترضا تے اینی کر چھڑی کہ جنی نال تو پھر راضی ہونا تے جتے تو گل مکانے. اللہ وہ اینا لفظانا اللہ دا شکر ادا کریا کرو تے حمد اینا لفظانا کدی حاصل ہے لفظ وہ یہ مجھا گاوانے پڑھنے نے پائیو وہ اللہ نے ساڑھے واسطے یار توفے ساڑھے واسطے نے لیکن سانو پتہ ہی کون اگے کی ضرب ہے یا ربی لک الحمد. اے اللہ میں اینی حمد بیان کرنا تھے اپنے سارے معنی دنال تعریف بھی بچے ہی آ گئی اعتراف نعمت بھی بچے ہی آ گیا اور شکرانے دے بھی آداب سارے بچے آ گئے. کنی آری آکھیا ملو سماوات یا اللہ اینی آری آکھیا جدن اسمان پر جان وَمِلْءُ الْأَرْضِ تے زمینہ پر جان وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ تے زمین و اسمان تو بار بھی کوئی جڑی خالی تھامانے ساریاں جدے نال پر جان اینی آری میں آکھیا تے تو اینی باری لکھ لے. اللہ یار ساڑھے جی بڑی غلطی ہے اسی بڑی گل الحمدللہ وہ سکے جے منہ نال نہ پیڑے جے منہ نال تھی ایک قدی الحمدللہ آکشا نے وہ تو سونا بڑا منہ بنا کے آکھاں یار تیرا کو مول لگن لگا یار سونا بڑا چہرہ بنا خوشی دے آثار ہون اللہ دیو دے عظمت اور اندروں دل چوں جناب نورانیت اور روحانیت دے شولے پہ اٹھ دے ہون
تے ایک کلمے پڑھی یہاں تے پڑھن سواد بھی آوے تے ایمان بھی آوے تے پھر وہ زمینہ میں پڑھی جان تے آسمان میں پڑھی جان. چوتھی ضرب او یہ عدد خلق کا ودینت عرش کا ومداد کلمات کا وردا نفسک. اس بات جدوں میں اللہ تعالیٰ دی حمد ثنا بیان کرو شکریہ ادا کرو اے ضربان لا لیا اللہ ایک کریا کھو گیا الحمدللہ ایک کری لکھ لیا لکھنے والے نے کی کیتا ہے ایک کری لکھ دیتا ہے تجا کھو الحمدللہ ملء السماوات ملء الارض ملء وہ پھر انہی آری لکھیا دیا. اس حدیث دے مطابق ایک بندے نے آکھیا سی نا کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. فرشتے نے اللہ کو پوچھا یا اللہ نے کلمات آکھے تھے میں کی لکھاں ایدہ کو اجر و ثواب میں انہیں آکھیا ایک کام تیرے نہیں انہوں کی لینا تے کی دینا ہے میں آپ پہ حساب کراں گا تو انہیں جو آکھیا تو لکھ شڑ بس. اللہ اکبر. اچھا جی اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے ہیں کہ اللہ رب العالمین سانو اسی طرح دا ایمان عطا فرمائے اور بڑا مٹھا پیارا وہ ایمان کا جدے جیسی اللہ دا نام لبیے تے پھر دل جڑا نا وہ سرور سکون دیاں بہاراں آنیاں چاہی دیاں تے مشرک اپنے رب دا جدوں نام لے کے دے انہاں دے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو لڈو پھوٹتے ہیں چوٹھے وہ دے نالوں میں ساڑا اظہار دے مظاہرہ بہتا ہونا چاہیے. یا اللہ تو ایندہ ایمان سانو عطا فرما. اے اللہ رب العالمین گناہگاراں تے اسی رج کیاں تیرے کو لک لکا کو نہیں سیدھی جی گل موٹی جی گل پینڈو طریقے دے جٹاں دے طریقے دے. یا اللہ جتھے جتھے ساڈے کولوں دا لگایا اساں شیطان دے نال رل کے دا لا دیتا تیرے کولوں کوئی لک ہو سکدی ہے کوئی تو یا اللہ تو اس طرح کر کے اسی سارے دی معافی منگنے ہیں. یا اللہ سانو معاف فرما دے. اللہ دے چوکھیاں ساریاں رحمتاں بخشا تو لائیں گا تے ساڑا کچھ بننا ہے تھوڑی باری رحمت نال ساڑا کچھ نہیں ہو بننا اسی بڑے بڑے گناہگار. تو یا اللہ تو سانو اینی بخشش تے رحمت کہ می پا دے یا اللہ تعالیٰ. اے اللہ اپنی محبت اپنے نبی دی قرآن دی سنت دی اے ساریا محبتہ دے جلے نور نے اے دے دیوے ساڑے دلائیں چی یا اللہ بال دے. اے اللہ رب العالمین الا بذکر اللہ تطمئن القلوب تیرا نام لویے تے دل سرور اور سکون دی بہار آ جائے سانو ایتھے تک جلے نہ پوچھا دے یا اللہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ جلے بچے نے صحیح بخاری پڑھی ہے جلے مشائخ نے صحیح بخاری پڑھائی ہے انہوں جامعہ والے نو جامعہ دے معاونوں نو اس سارے جنے دے حصے دار نے سارے نظام دے. یا اللہ میری دعائی ہے کہ میں بھی انہوں دے بیچی بیٹھا ہوں سانو سارے نو بغیر حساب جنت دا حقدار بنا دے. اللہ تینوں تیری ہے صفت دا واسطہ ہی کہ تو جو کر چھڑے تینوں پوچھنا لا. یا اللہ سونیا میں دلوں پہ آنا جے تے تینوں کسی نے پوچھنا ہے تے پھر تو بشک کچھ نہ کر تجھے نہیں پوچھنا اور تیری عظمت دیاں لکھاں قسمہ چوکے میں کہنا کہ کوئی نہیں پوچھنا لا تے پھر مال کا ویندہ کیے تیرا لگدہ کچھ نہیں ساڑھا سور سب کچھ جائے گا. یا اللہ اللہ تو ساڑھیاں دعاوں قبول فرما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.